السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں ناول شروع کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے نائلہ، اور یہ پیش کیا جا رہا ہے مائرہ تلپور کی فرمائش پہ۔ ہوپس ہو کہ میں نے نام ٹھیک لیا ہو، اگر غلط ہے تو معذرت جی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول، اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیا کریں۔ چلیے چلتے ہیں اب ناول کی طرف۔ ناول نائلہ، جن کی رائٹر ہیں رضیہ بٹ۔ آج 7 سال بعد ظفر اور اختر انگلینڈ سے اپنے وطن ناصر آباد لوٹ رہے تھے۔ ان کی آمد کی خوشی میں قصر احمر کو عروس نو کی طرح آراستہ کیا گیا تھا۔ آرائش مکانات کے ماہر انجم صدیقی کی خدمات 2 ماہ پیشتر حاصل کی گئی تھیں اور اس نے ابھی ساری قابلیت مہمل ہو جانے میں صرف کر دی تھی۔ جدید وضع کے بل کھاتے مرمری زینے سرخ ململ کے چمکیلے فرش سے ڈھکے، دیواروں کے نقش و نگار کو نئے رنگ و روغن سے اور اجاگر کیا گیا تھا۔ جا بجا نصب شدہ کانسی، پیتل اور مرمر کے خوبصورت مجسموں کو پالش کر کے چمکایا گیا تھا۔ قصر احمر کی طویل و عریض عمارت کے چاروں طرف پھیلے ہوئے وسیع چمنوں کو چابک دست مالیوں نے اس ہوشیاری اور تندہی سے صاف کیا تھا کہ دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا جیسے بے موسمی بہار آ گئی ہو۔ قصر احمر کی اونچی اونچی چھتوں تلے زندگی زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ محل کا ہر فرد مصروف کار نظر آ رہا تھا۔ منتظمان ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کے اپنی مصروفیات کا ثبوت دے رہے تھے۔ نوکر چاکر آ جا رہے تھے، سب مسرور تھے، شادماں تھے۔ 4:30 بج چکے تھے اور 5 بجے ہوائی اڈے پر جہاز کی آمد متوقع تھی۔ ماہ لقا بیگم اپنی نشست گاہ میں نرم گدیلوں اور گداز تکیوں کے سہارے سفید کشمیری شال اوڑھے بیٹھی تھیں۔ ان کی نشست گاہ بھی دیگر کمروں کی طرح بیش قیمت ساز و سامان سے سجی ہوئی تھی۔ موٹے موٹے چمکیلے قالین فرش کے سینے سے چمٹے تھے۔ اونچی اور کشادہ کھڑکیوں پر نفیس چینی ریشم کے پردے لہرا رہے تھے۔ درازوں پر بھی انہی کے ہم رنگ پردے ہلکی ہلکی ہوا سے کلرک رہے تھے۔ ہلکے سبز رنگ کی روغن شدہ دیواروں پر خوبصورت سینریاں دل فریب فریموں میں آویزاں تھیں۔ کمرے کی ہر چیز سے نفاست اور عمارت ٹپک رہی تھی۔ ماہ لقا بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن ان کی نظروں کے زاویے تبدیل نہیں ہوئے اور اب بھی مینٹل پیس پر پڑی ہوئی تصویر کو اسی حسرت و یاد سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تو نہیں تھے، لیکن آنسو کی نمی ضرور تھی۔ 45 سالہ باوقار اور خوبصورت چہرے پر کچھ عجب سی بے چینی کی لہریں پھیل رہی تھیں۔ آج ان کے دونوں بیٹے حصول تعلیم کے بعد ولایت سے واپس آ رہے تھے۔ یہ دن ان کی زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ تقریباً 24 سال پہلے وہ اس محل میں دلہن بن کر آئی تھی۔ ان کی شادی خاندانی روایات کے برعکس سادگی سے تکمیل پائی تھی، کیونکہ یہ نواب عابد علی خاں کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی شائستہ بانو حسن صورت اور حسن سیرت میں اپنا جواب آپ تھیں۔ محل کا ہر فرد ان کا گرویدہ تھا، لیکن شعاع تقدیر پہلے بچے کو جنم دینے کے بعد کچھ ایسی بیمار پڑیں کہ ڈاکٹروں کی دوائیں اور خویش و اقارب کی دعائیں کچھ بھی راست نہ آئیں۔ 3 مہینے موت اور زندگی کی کشمکش میں پس کر جان آفرینش کے حوالے کر دی۔ روتے پیٹتے والدین، تڑپتے شوہر اور نوحہ غم اور نغمہ شادی سے بے نیاز 3 ماہ کے معصوم ظفر کو چھوڑ کر آغوش لاحق میں جا سوئیں۔ کہیں زخم لگ جائے تو خون بہنے لگتا ہے، لیکن یہی خون جم کر زخم کا منہ بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ محبوب بیوی کی بے وقت موت نے عابد علی خاں پر مجنونانہ کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ موت سے اس قدر مانوس نظر آنے لگے کہ انہیں زندگی سے خوف آنے لگا۔ دن رات شائستہ بانو کا تصور تھا یا وہ تھے؟ نہ آئے کی خبر، نہ گئے کا پتہ، اپنے حال سے بیگانہ، کبھی ہنسنے لگتے کبھی رونے لگتے۔ چرخا گہرا لگا تھا، تاب نہ لا سکے۔ کئی ماہ تک یہی حالت رہی۔ وقت کا مرہم درد کی سب سے بڑی دوا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عابد کی حالت سنبھل گئی۔ دل کا گھاؤ مٹا تو نہیں، پر بھر ضرور گیا۔ شائستہ بانو کی بیش قیمت یادیں ان کے حافظے میں محفوظ رہ گئیں۔ بے پناہ دولت اور بھرپور جوانی کا تقاضا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیتے، لیکن ننھا معصوم ظفر اس تقاضے کی تکمیل میں سب سے بڑی آزمائش تھا۔
ستیلی ماں کا جبر و استبداد ممتا کے سینے کا جلتا ہوا داغ ہے۔ ستیلی ماں ناگن ہے جو موقع پا کر ڈس لیتی ہے۔ عابد علی خان کے جب حواس ٹھکانے آئے تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ، اپنی ساری محبت ظفر کی ذات پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنی محبوب بیوی کی چھوڑی ہوئی اس حسین یادگار سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی وابستہ ہو کر رہ گئے تھے۔ احباب و اقربا، والدین اور ہر ملنے جلنے والے نے دوسری شادی پر زور دیا۔ خود عابد علی خان نے بھی بارہا فطری تقاضوں سے بے چینی محسوس کی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ظفر کے مستقبل کے تانے بانے میں الجھا ہوا دماغ اسی کی فلاح اور بہبودی کی طرف مائل رہا۔ وقت کا چکر چلتا رہا۔ شائستہ بانو کو فوت ہوئے 1.5 سال گزر گیا۔ ننھا ظفر اب توتلی زبان میں پیاری پیاری باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ اس کا گول مٹول سرخ و سفید چہرہ بڑی جاذبیت کا حامل تھا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی اور اس پر مس وائلا نے جو ظفر کی گورنس تھی اسے بڑی پیاری پیاری حرکتیں سکھلا دی تھیں۔ دیکھنے والا خود بخود اس سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ سردیوں کی ایک ٹھٹری ہوئی صبح تھی۔ آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ موٹی موٹی لکڑیاں انگاروں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں اور دیر سے دہکنے والے انگاروں پر راکھ کی سفید سفید تہ سی جمتی جا رہی تھی۔ آتش دان کے پاس ایک آرام کرسی پر عابد علی خان بیٹھے ان تغیرات کو بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے عین سامنے ایک مخملی کرسی پر ان کی والدہ شاہ زمانی بیگم کچھ اسی انہماک سے عابد کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دونوں خاموش تھے، لیکن ماں کا دل بیٹے کی ہرما نصیبی پر کٹا جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹے؟ آخر ان سے رہا نہیں کیا تو انہوں نے عابد سے پوچھ ہی لیا۔ کچھ بھی تو نہیں، عابد سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ماں کی آواز پر وہ چونک گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا عابد، ماں نے دن ہنستا یہ گفتگو چھیڑی۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ عابد اس وقت شائستہ کی یاد ہی میں گمسم بیٹھے ہیں۔ اپنا نہیں تو معصوم بیٹے کا ہی کچھ خیال کرو، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ بوڑھی ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ وہ عابد سے اس موضوع پر کئی دفعہ بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن ہر بار عابد نے الجھا ہوا جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا تھا۔ لیکن آج ایک راسخ عزم کے تحت انہوں نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا۔ عابد نے کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر بےتاب ہو کر سر کرسی کی پشت پہ ٹکا دیا۔ ظفر ایک نعمت سے محروم ہو گیا ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ماں نے پھر کہا۔ اس کی محرومیت کا مجھے شدت سے احساس ہے اماں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ عابد کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ تم شادی کر لو، ماں نے جلدی سے کہا، اسے ماں مل جائے گی۔ اماں، عابد بے قرار ہو کر بولے۔ ماں بیٹے کی بے قراری پر تڑپ کر رہ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور سفید چہرے پر پھیلی ہوئی لاتعداد جھریوں میں مدغم ہو گئے۔ اماں، عابد نے مضطربانہ ماں کو دیکھ کر کہا، میں شادی بھی کر لوں، جب بھی ظفر کو اس کی کھوئی ہوئی ماں نہیں مل سکے گی۔ شائستہ کبھی لوٹ کر آنے کے لیے نہیں گی۔ ٹھیک کہتے ہو، ماں نے ریشمی سفید دستی سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شائستہ نہ صحیح، اس کا نعم البدل تو مل سکتا ہے۔ ہاں، نعم البدل۔ عابد کے ہونٹوں پر تلخ سی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نعم البدل، اور وہ بھی ماں کا؟ یہ ماں کے مقدس رشتے کی توہین ہے اماں۔ ماں کا نعم البدل کبھی نہیں مل سکتا۔ تم ہر بات کا تاریک پہلو ہی کیوں دیکھتے ہو؟ ماں نے جلدی سے کہا۔ لو کی تپش نرم و نازک پودوں کا منہ جھلس دیتی ہے اماں، عابد نے آتشدان میں چٹکنے والے انگاروں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پودوں کی نگہداشت اچھی طرح کی جائے تو لو انہیں ضرر کے بجائے فائدہ پہنچاتی ہے، ماں نے عابد کی دلیل کاٹتے ہوئے کہا۔ عابد نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور پھر بے یقینی کی جھلک ان کی آنکھوں میں نمودار ہوئی۔ اماں، وہ کچھ کہہ نہ پائے تھے کہ ماں بولی، عابد، مرد اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھے تو کوئی عورت اس کے پہلے بچوں سے ظلم نارد نہیں کر سکتی۔ جہاں کہیں بھی تم نے ستیلی ماں کا ظلم و ستم دیکھا ہے، وہاں مردی کی کمزوری سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اگر آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر تم ایسی مثالوں کا اطلاق اپنے اوپر کیوں کرتے ہو؟ ظفر کی پرورش کی ساری ذمہ داری مس وائلا پر ہے، اور پھر میری حیات میں یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی آنکھ کڑوی نظر سے اسے دیکھے؟ عابد کچھ کہنے ہی والے تھے کہ دروازے کا بھاری پردہ ہٹا اور ننھا ظفر گلابی اونی لباس میں ملبوس بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس کا رنگ سردی کی وجہ سے کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ عابد نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کے موٹے موٹے خوبصورت ہاتھ سردی سے شل ہو رہے تھے۔ عابد نے محبت سے اسے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی حدت پہنچانے لگے۔
ماں بابا، ظفر نے اپنی زبان میں جانے کیا کہا۔ عابد نے اس کی سیاہ گھنگریالے بال پیشانی سے ہٹا کر اپنے لب اس کے سرخ گالوں پر رکھ دیے۔ ظفر شدید اس پیار کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ وہ گود سے پھسلتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ نہیں، بیٹھو، یہیں بیٹھو۔ عابد نے اسے سینے سے یوں چمٹا لیا جیسے دنیا بھر کے حوادثات سے محفوظ کرنے کی پناہ گاہ ہو ان کا سینہ۔ ماں نے باپ بیٹے کو دیکھا اور جانے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، اور آخر کیوں کئی دنوں کے بحث و مباحثے کے بعد ماں کی جہاں دیدہ فراست و عقل نے عابد کو قائل کر ہی لیا۔ انہوں نے سدھا اس دلال پیش کیے جسے عابد جھٹلا نہیں سکے۔ ماں نے عابد کو یقین دلایا کہ ظفر کو اس ناسمجھی کی عمر میں دوسری ماں سے اگر حقیقی طور پر مانوس ہونے دیا جائے تو وہ بڑا ہو کر بھی سوتیلی ماں کو اپنی ہی ماں سمجھے گا، اور عابد بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گئے کہ ظفر ابھی سوتیلی اور سگی کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ آخر اسے جتلانے کی ضرورت بھی کیا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ ماں کی نظر انتخاب ماہ لقا بیگم پر پڑی۔ شادی عابد کی مرضی کے مطابق بڑی سادگی اور خاموشی سے طے پائی۔ حجرۂ عروسی میں داخل ہوتے وقت عابد کی کچھ عجیب حالت تھی۔ ان کا دل جوان تمناؤں اور صحت مند آرزوؤں سے یکسر خالی تھا۔ آج سے 3 سال پہلے جب وہ شائستہ کے پاس گئے تھے تو ان کی رگ رگ میں مسرت سے چبھن ہو رہی تھی۔ ان کی نگاہیں ایک خمار اور مستی سے بہکی بہکی تھیں۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور قدم لڑکھڑا آج بھی رہے تھے۔ وہ پورے مسرت اور جوش جذبات سے نہیں بلکہ ایک مایوس سی سوچ سے، ایک اندر وہ درد سے۔ وہ کچھ دیر مسحری کے زرتار پردوں کو تھامے کھڑے رہے۔ ان کے دل و دماغ سے دھواں سا اٹھنے لگا، اور وہ اس دھوئیں کی زد میں بیٹھی ہوئی شرمائی لجائی ماہ لقا کو دیکھنے لگے۔ شائستہ، ان کے کانوں میں جیسے کسی نے کہا، اسے شائستہ ہی سمجھو۔ یہ آواز مسلسل سرگوشی بن گئی۔ اسے شائستہ بنا دو، تمہاری کوششوں سے یہ شائستہ بن سکتی ہے۔ اس میں شائستہ بننے کی صلاحیتیں بددرجہ اتم موجود ہیں، صرف تمہاری ہمت اور کوشش شرط ہے۔ دل کی آواز واضح اور صاف ہوتی گئی۔ دل کی اس آواز پر عمل کرنے کے لیے ماہ لقا کے تعاون کی بھی ضرورت تھی۔ عابد ایک مستحکم ارادے کے ساتھ مسحری کا لرزتا پردہ چھوڑ کر ماہ لقا کے قریب بیٹھ گئے۔ نقاب کشائی کے مراحل گزرنے کے بعد بھی ماہ لقا حیا کے بوجھ سے دبی ہوئی بیٹھی تھیں، اور عابد بڑے اطمینان سے ان کے قریب بیٹھے تھے۔ رسم کے مطابق مجھے رونمائی کا تحفہ آپ کے لیے لانا چاہیے، عابد نے ماہ لقا کے ٹھوڑی کو انگلیوں سے اونچا کرتے ہوئے کہا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکیں، البتہ بڑی بڑی سرمگی آنکھیں پل بھر کے لیے کھلیں اور پھر حیا سے بند ہو گئیں۔ میں تمہیں آج اپنی زندگی کی سب سے عزیز ترین چیز تحفے میں دوں گا۔ عابد اٹھے اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ماہ لقا بیگم کے کانوں میں ان کی آواز جیسے رس کھول رہی تھی۔ زندگی کی عزیز ترین چیز، وہ اس بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب عابد واپس آئے تو ہلکے نیلے گرم کمبل میں لپٹا ہوا ظفر ان کے بازوں میں تھا۔ وہ اکھڑ پنے کی معصوم نیند میں سو رہا تھا۔ ڈھیلے سے گرم لباس میں وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ سیاہ خوبصورت آنکھوں پر لمبی لمبی پلکیں، سرخ سرخ گال اور چاند سی براق پیشانی پر بے ترتیب گھنگریالے بالوں کی سیاہ لٹیں۔ ظفر پر اس وقت ملکوتی حسن تھا۔ قدموں کی آواز سن کر ماہ لقا نے گردن جھکا لی اور گھونگھٹ خود بخود گر گیا۔ ماہ لقا، عابد اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے، میں اپنی زندگی کی عزیز اور حسین ترین چیز تمہیں تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ ماہ لقا کا سر اور نیچا ہو گیا۔ صرف اس خیال سے کہ تحفے کو ہمیشہ محبت سے رکھا جاتا ہے، میں ظفر کو تمہیں تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ عابد نے کمال آہستگی اور محبت سے سوئے ہوئے ظفر کو ماہ لقا کی گود میں ڈال دیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ظفر کے بارے میں انہیں معلوم تو تھا، لیکن اس وقت عابد کا ظفر کو اپنی گود میں ڈال دینا کچھ برا اور بڑی حدت تک عجیب سا لگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، ان کے ایسا جیسے حرکت کرنے سے جواب دے گے۔ ہو سکتا ہے میرا انداز تکلم تمہیں عجیب لگ رہا ہو، عابد ماہ لقا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے بولے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ ظفر کو تم شب عروسی کے تحفے کی طرح ہی عزیز سمجھو۔ ماہ لقا نے گھونگھٹ کی اوٹ میں ظفر کو دیکھا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا معصومانہ حسن اور بے ساختہ انداز خوابیدگی نے ان کے جذبات میں ہلچل مچا دی۔ انہیں اپنے کنوارے پنے میں ممتا کے جذبات ابلتے محسوس ہوئے۔ وہ جھکیں اور ظفر کی پیشانی کو چوم لیا۔ دوسرے لمحے سویا ہوا ظفر ان کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ عابد کے لیے یہ لمحات بڑی تسکین لیے ہوئے تھے۔
کاش تم ہمیشہ اسے اپنے سینے سے لگائے رکھو۔ عابد چمکیلے ساٹن کے نرم تکیے پر بازو ٹکائے ہوئے نیم دراز ہو گئے۔ ماہلکہ جانے ہر سوتیلی ماں اپنے پہلے بچوں سے اتنی بے احمانہ سلوک کیوں روا رکھتی ہے؟ شاید اس لیے کہ ان کی اپنی ماں اس بھری دنیا میں انہیں اکیلا کیوں چھوڑ جاتی ہے، یا شاید اس لیے کہ ان کا باپ دوسری شادی کرنے کا گناہ کر لیتا ہے۔ ماہلکہ پر ان الفاظ نے بڑا اثر کیا۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آواز روند گئی۔ ظفر پر انہیں بے طرح پیار آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے گالوں پر اپنے گال رکھ دیے۔ عابد باتیں کرتے رہے اور ماہلکہ کے سینے سے ظفر چمٹا رہا۔ ان کے سینے میں ممتا کے جذبات ابلتے رہے۔ آخر بڑی مشکل سے ماہلکہ نے آہستہ سے کہا، آپ بے فکر رہیے، ظفر کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ ماں کہنے پر وہ خود ہی لمحے بھر کو چھینپی، لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ پوری صفائی قلب کے ساتھ عابد کو اس بارے میں یقین دلا دیں۔ خدا کرے تمہارے الفاظ میں ہمیشگی ہو، عابد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وقت دکھا دے گا کہ میرے الفاظ میں استحکام اور ہمیشگی ہے، ماہلکہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ ظفر کبھی محسوس بھی نہیں کرے گا، اسے کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سلسلے میں آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے نا؟ میں؟ ہاں، کاش میں اپنا دل چیر کر تمہیں دکھا سکتا۔ ظفر کی خوشی اور بہبودی کے لیے میں کیا نہیں کر سکتا۔ باتیں ہوتی رہیں۔ عابد اور ماہلکہ کے درمیان اس رات ایک مقدس عہد ہوا۔ ماہلکہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی اس مقدس عہد کی حفاظت کرے گی، اور عابد، وہ اس کے الفاظ نے ان کی مایوسی اور نا امیدی کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ مطمئن اور شادماں نظر آنے لگے۔ اوائل بہار کی ایک حسین رات تھی۔ چاندنی کے سحر سے کائنات کا رواں رواں مسحور تھا۔ مشرقی باغ کے ایک دل فریب چمن میں مرمرین چبوترے پر چاندنی کا سفید فرش بچھا ہوا تھا۔ بھیگی بھیگی سحر آلود فضا، درختوں کی پراسرار سرسراہٹیں، غنچوں کی مستانہ چٹک، نئی نئی کونپلوں سے اٹھتی ہوئی کنواری خوشبوئیں، اور دور آبشار کے گرنے کا مترنم شور، اور اس پر دو کافی جوانیاں۔ ایک نشہ تھا، سرور تھا جس سے دو دل جھوم رہے تھے اور ان کی روحیں آسودگی حاصل کر رہی تھیں۔ چبوترے پر سفید فرش پر موٹے موٹے گاؤ تکیے رکھے تھے۔ ایک طرف سراہی میں پانی رکھا تھا، بلوریں تشتری میں گلاس جالی کے خوبصورت رومال سے ڈھکے رکھے تھے۔ عابد تکیے کے سہارے نیم دراز تھے۔ ان کے پہلو میں ماہلکہ تھی، جن کا سر عابد کی چوڑی چھاتی پر تھا۔ عابد دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں ان کی زلفیں پیچاں میں پھیر رہے تھے۔ یار یہ کیا؟ اور وہ ایک جادونی سرور سے مدہوش سی ہوئی جا رہی تھی۔ نشاط کے یہ لمحات ابدی معلوم ہو رہے تھے، اور ایک عالم ثبوت میں عابد کے سینے پر نڈھال سی پڑی ہوئی تھی۔ دفتن محل کی بیرونی بالکنی سے ظفر کے رونے کی آواز سنائی دی۔ عابد کے ہاتھ ایک دم رکے۔ یہ ظفر رو رہا ہے شاید، انہوں نے آواز کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے کہا۔ مدہوش تاثر ٹوٹ گیا۔ ماہلکہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے وقت کا سارا حسن اور ساری رعنائی ایک دم لوٹ لی ہو۔ عابد نے بڑی آہستگی سے ان کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر ٹکا دیا اور خود اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ظفر کے بلک بلک کر رونے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اور مس وائلا اسے چپ کرانے کے جتن کر رہی تھی۔ ماہلکہ کے دل میں ایک نفرت کا طوفان اٹھا۔ ظفر کے بے وقت رونے پر انہیں بے پناہ غصہ آیا۔ ان کا جی چاہا کہ وہ ظفر کا گلا دبوچ دے، ان کا سر دیوار سے ٹکرا کے پھوڑ دے، اس کا گوشت اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالے۔ اس بچے کی موجودگی ان کی سدھا فطری خواہشوں کی تکمیل میں بری طرح خارج ہوگی۔ ظفر اب بھی رو رہا تھا، اور مس وائلا کی کوششیں اسے چپ کرانے میں ناکام تھیں۔ میں ابھی آتا ہوں، عابد کہتے ہوئے تیزی سے چبوترے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بالکنی کی جانب لپکے۔ ماہلکہ چند لمحے ساکت سی پڑی رہی۔ عابد تیزی سے چمن عبور کر رہے تھے، وہ انہیں جاتا دیکھتی رہیں۔ عابد اور ظفر کی وابستگی کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکی تھیں اور شادی کے بعد دیکھ بھی چکی تھیں۔ عابد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں ظفر سے والہانہ لگاؤ کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھیں، ایک ادھوری سی انگڑائی لی، دل میں بیزاری اور نفرت کے شرارے دبائے۔ انہوں نے دور پڑا ہوا تاروں بھرا آسمانی رنگ کا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ کیف و سرور کے لمحات ایک بوجھ بن کر ایذا پر چھا گئے تھے۔ وہ ایک مزمل سی تھکن محسوس کر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور تیزی سے بالکنی کی طرف چل دیں۔
بربنائے مصلحت وہ ایسا کرنے پر مجبور تھیں۔ اسی مصلحت پر انہوں نے دل میں پیدا ہونے والے بےایمانہ جذبات کا گلا گھونٹ دیا، نفرت اور بیزاری کے احساس کو تیزی سے کچل ڈالا۔ شب عروسی کے مقدس لمحات میں عابد سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے عابد تک جا پہنچی۔ میں ابھی آ جاتا۔ عابد نے حیران نظروں سے ہانپتی ہوئی ماہ لقا کو دیکھ کر کہا، اکیلے ڈر گئی؟ نہیں تو، تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھول رہا تھا۔ جانے کیوں رو رہے ظفر، کوئی تکلیف نہ ہو اسے؟ مس وائلہ کے بازوں سے ظفر پھسل پھسل کر نیچے گرا جا رہا تھا۔ وہ بامشکل اسے سنبھال رہی تھی، پیار کے سارے حربے استعمال کر کے شاید وہ ہار گئی تھی۔ کیا ہوا اس سے؟ ماہ لقا نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، مس وائلہ بے چارگی سے بولی، بس روئے جا رہے ہیں۔ کہیں درد نہ ہو؟ عابد نے کہا۔ کان پیٹ سب دبا کر دیکھے ہیں، درد تو معلوم نہیں ہوتا۔ بڑے آرام سے سو رہے تھے، ایک دم چیخ اٹھے اور جب سے اب تک برابر روئے جا رہے ہیں۔ ماہ لقا نے ہاتھ بڑھا دیے۔ مس وائلہ نے سفید رومال سے ظفر کی آنکھیں اور ناک صاف کیا اور بلکتے ہوئے ظفر کو ماہ لقا کے بازوں میں دے دیا۔ ماہ لقا نے بڑی محبت سے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بس بیٹو، عابد نے کمال شفقت سے ظفر کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو ایسے کبھی ضد نہیں کی۔ مس وائلہ اب بھی پریشان تھی۔ ظفر، ماہ لقا نے ظفر کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ظفر نے نیند اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں جھپکائیں، گردن موڑ کر عابد کی طرف دیکھا اور پھر ماہ لقا کے چہرے پر نظریں جما دی۔ کیوں بیٹے؟ ماہ لقا نے پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس شفقت بھرے لہجے کا اثر تھا یا کوئی اور وجہ؟ ظفر نے چیخنا بند کر دیا۔ سسک البتہ ابھی تک رہا تھا۔ عابد اور ماہ لقا سے پیار کرتے رہے۔ ظفر سسکیاں لیتا رہا اور مس وائلہ پریشان کھڑی رہی۔ اب بس بھی ہو جاؤ نا، بڑے ضدی ہو گئے ہو، عابد نے ظفر کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ظفر چند لمحے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر ماہ لقا کی طرف منہ پھیر دیا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ماہ لقا نے پیار سے کہا۔ ظفر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا اور ایک عجیب ادائے بے ساختگی سے اپنا منہ ماہ لقا کے سینے میں چھپا لیا۔ بے ایمان کہیں کا! عابد اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے۔ ظفر اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، رونا بھول گیا تھا اور بڑی پیاری اداؤں سے ماں اور باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ آئیے، مس وائلہ نے ظفر کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ظفر نے جلدی سے منہ پھیر لیا اور ہاتھ سے مس وائلہ کو پرے دھکیلنے لگا۔ سب اس کی اس حرکت پر ہنس دیے۔ ابھی تم جاؤ، ماہ لقا نے مس وائلہ سے کہا، جب سو جائے گا تو تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ ماہ لقا اور عابد ظفر کو اپنی خوابگاہ میں لے آئے، جہاں وہ بڑی دیر تک ان سے کھیلتا رہا۔ ماہ لقا اور ظفر کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر عابد کا دل جذبہ ممنونیت اور احسان مندی سے دبا جا رہا تھا۔ مسرتوں کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شائستہ نے پھر ماہ لقا کے روپ میں آ کر اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو سنبھال لیا ہے۔ ظفر کو اس کی حقیقی ماں پھر سے مل گیا۔ ان کے دل میں ماہ لقا کی عزت اور محبت دو چند ہو گئی تھی۔ ان کی روح کی تشنگی مٹ سی گئی تھی۔ چھوٹے بڑے اسی قسم کے صدہا واقعات پیش آئے۔ ماہ لقا بیگم نے اپنی ساری مدافعتی قوتوں سے ہر آزمائش کا پوری طرح مقابلہ کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عادی سی ہوگی۔ ان کے دل میں ظفر کے لیے انسیت پیدا ہوگی اور شروع میں جو لگاؤ اور انس وہ بسیط کوشش ظاہر کرنے کی صحیح کیا کرتی تھی، وہ خود بخود پیدا ہونے لگا۔ اس کی پرورش کا سارا بارگو مس وائلہ پر تھا، لیکن ساری غور اور پرداخت ماہ لقا بیگم کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ یوں ہی ایک سال گزر گیا۔ ماہ لقا کی آغوش میں ایک پھول کھلا، اختر، ان کا اپنا بچہ، ان کے گوشت پوست کا جز، ان کی شریانوں کا لہو، ان کی ازدواجی زندگی کا ثمر لطیف، ان کی زندگی کی مجسم خوشی۔ اختر ان کا اپنا بیٹا، جس کا درد ان کا اپنا درد تھا، جس کی خوشی ان کی اپنی خوشی تھی۔ اختر کی پیدائش کے بعد ماہ لقا کی آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ دوسرا دور پہلے دور سے کہیں زیادہ کٹھن اور دشوار تھا۔ ظفر اور اختر میں انہیں اتنا واضح اور نمایاں فرق نظر آتا تھا کہ ان تفاوت سے وہ خود ہی گھبرا جاتی۔ انہیں محسوس ہوتا جیسے اب تک وہ عابد، ظفر اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتی رہی ہیں۔ عابد کے دل کو جیتنے کے لیے ظفر سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہے، انسیت کا فریب دیا ہے۔ وہ جذبات جو وہ ظفر کے لیے بسد وقت بھی پیدا نہ کر سکی تھی، وہ اختر کے لیے جیسے ازل سے موجود تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، وقتی جذبات پر قابو پا لیا اور کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ وہ ظفر اور اختر میں کچھ فرق محسوس کرتی ہیں۔
ظفر سال بھر میں ماہ لقا سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا، اس لیے قدرتی طور پر اختر کی پیدائش سے وہ کچھ مایوس سا ہو گیا۔ اختر اس کا رقیب تھا جس نے اس کی امی پر آتے ہی قبضہ کر لیا۔ وہ ماں کی گود میں اختر کو دیکھ کر دل ملا اٹھتا، بلا وجہ رونے لگتا، لا یعنی ضدیں کرنے لگتا۔ ماہ لقا حتی المقدور کوشش کرتی کہ اختر نرس ہی کے پاس رہے، لیکن بعض اوقات انہیں ظفر کی ان حرکات سے ذہنی کوفت اور جھنجھلاہٹ ہوتی۔ محض ظفر کی وجہ سے وہ اپنے اختر کو جی بھر کر پیار بھی نہ کر سکتی۔ ایک صبح ماہ لقا بھی اپنے بستر ہی میں تھی، ملازمہ انہیں ناشتہ کروا کے خالی برتن واپس لے جا رہی تھیں۔ ظفر قریبی قالین پر اپنا خود بخود چلنے والا گھوڑا ہانک رہا تھا۔ ماہ لقا تکیے کا سہارا لیے اپنے زرد ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بچے کی ولادت نے انہیں بے حد کمزور کر دیا تھا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور نرس پردہ ہٹا کر اندر آ گئی۔ ہلکے پیازی کمبل میں لپٹا ہوا اختر اس کے ہاتھوں میں تھا۔ پیازی انگور کے نرم و گداز سیٹ میں وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ نرس نے بڑی تعظیم سے انہیں صبح کا سلام کیا اور بچے کو ان کی آغوش میں دے کر واپس چلی گئی۔ پرتے محبت سے بے قابو ہو کے ماہ لقا نے اختر کو اپنے سینے سے لگا لیا، سیب ایسے پیازی پیازی گالوں پر شفقت آمیز بوسے دیے۔ وہ بڑے مجنونانہ انداز میں بچے کو پیار کر رہی تھیں۔ ظفر اپنی کھیل بھول چکا تھا، وہ حیرت سے ماں اور اختر کو دیکھنے لگا۔ ظفر کی موجودگی کو نظر انداز کر کے ماہ لقا بچے کو پیار کرتی رہیں، گدگداتی رہیں، ہنساتی رہیں اور پھر اپنے پہلو میں لٹا کر خود بھی ساتھ لیٹ گئیں۔ یہ ساری حرکات ظفر کی قوت برداشت سے باہر تھی۔ اختر کو ماں کے پہلو میں لیٹا دیکھ کر اس کا دل جل گیا۔ گھوڑا ایک طرف غصے سے پھینک کر مسحری کی طرف لپکا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی ساری قوت سے تماچا اختر کے پیٹ میں دے مارا۔ ننھا سا چند یوم کا بچہ اس ناگہانی اذیت پر بلبلا اٹھا۔ ماہ لقا بھوکی شیرنی کی طرح غرائیں، ان کی آنکھوں سے شعلے برسے اور دوسرے لمحے ایک سناٹے دار تھپڑ ظفر کے نرم اور سرخ گالوں پر پڑا۔ اس پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے ظفر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس طرح جھنجھوڑا کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ پھر وہ اختر کی طرف متوجہ ہوئی، اسے گود میں اٹھا کر اپنے پیار کی شدتوں سے چپ کرانے لگی۔ قہر و مہر کے متضاد جذبات کے بیک وقت اظہار میں عورت بھی کیا کمال رکھتی ہے۔ وہ سورج کی جھلسا دینے والی تپش بھی ہے اور چاند کی سکون و قرار دینے والی ٹھنڈک بھی۔ ظفر کی 3 سالہ زندگی میں یہ پہلا عجیب و غریب تجربہ تھا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا ماں کی طرف دیکھتا رہا جو اب بھی خونی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے چاروں طرف خوفزدہ سی نظروں سے دیکھا، لب پھیلے اور سکڑے، ایک عجب طرح کی بے چارگی اس پر چھا گئی۔ اس نے پھر ماں کے غضبناک چہرے اور خشمناک آنکھوں کو دیکھا، منہ بنایا اور پھر اپنے پھیپھڑوں کی ساری طاقت استعمال کر کے رونے لگا، چیخنے لگا۔ ظفر کے چہرے پر کچھ ایسی بے چارگی اور احساس محرومیت تھا کہ ماہ لقا کا غصہ دودھ کے ابال کی طرح ختم ہو گیا۔ کسی غیر مرئی طاقت نے ان کا دل مسل ڈالا۔ وہ شاید فطرتاً کمزور طبیعت کی تھیں۔ روتے بسورتے ظفر کو زیادہ دیر اس حالت میں نہ دیکھ سکی، ہاتھ بڑھا کر اسے مسحری پر کھینچ لیا۔ دونوں بچے ان کے کندھوں سے لگے رو رہے تھے۔ ظفر کی آواز تیز تھی۔ رونے کی آواز سن کر دوسرے کمرے سے نرس بھاگی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ماہ لقا نے جواب دیا، اسے لے جاؤ۔ اختر کو انہوں نے نرس کے حوالے کیا۔ دونوں رونے لگے۔ نرس اختر کو لے کر اس کے گرد کمبل ٹھیک سے لپیٹتے ہوئے بولی، ہاں۔ ماہ لقا نے مختصر سا جواب دیا اور ظفر کو سیدھا کر کے گود میں لٹا لیا۔ اسے بھی لے جاؤں؟ نرس نے پوچھا۔ آپ ابھی کمزور ہے، تھک جائیں گی، مس وائلہ کو دے دوں گی، لائیے ظفر کو بھی دے دیجیے۔ نہیں، تم جاؤ، ماہ لقا نے کہتے ہوئے ظفر کے گالوں پر پیار کیا۔ نرس آہستہ آہستہ اختر کے پیارے پیارے گالوں کو تھپ تھپاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اختر کے چلے جانے سے ظفر کو جیسے قرار تو آ گیا، پھر بھی وہ ماں کے سینے سے لپٹ لپٹ کر رونے لگا۔ ماہ لقا نے اسے پیار کیا، اس کے گال پر انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ ان کا دل اس ظلم ناروا پر متعصب تھا اور بڑی بری طرح انہیں ملامت کر رہا تھا۔ بڑی بڑی پیاری باتوں سے بہلانے پھسلانے کے باوجود بھی وہ چپ نہیں ہوا۔ وہ ان کے سینے سے لگا سسک رہا تھا۔ شاید پہلی چوٹ کھائی تھی اس لیے اس کا اثر دیر پا تھا۔ جب بڑی کاوش کے بعد بھی ظفر چپ نہیں ہوا تو ماہ لقا کا دل تڑپنے لگا اور کوشش کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی چوٹ زدہ گال پر اپنا منہ رکھ کر وہ بے اختیار رونے لگیں۔ اور جب نواب عابد کمرے میں آئے تو ماں بیٹا دونوں رو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عابد گھبرا کر بولے۔ ماہ لقا کیا ہوا؟ انہوں نے جلدی سے ظفر کو ماہ لقا کے بازوں سے لینا چاہا، لیکن ماہ لقا کے بازوں کی گرفت نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئی۔
ان کے ہونٹ ابھی تک ظفر کے اس گال پر تھے جہاں انگلیوں کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ عابد گھبرا کے ان کی سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو کو۔ میں نے اسے مارا ہے، ماہی لکا روتے ہوئے بولی۔ اسے مارا ہے آج؟ عابد کے دل پر جیسے چوٹ سی لگی، لیکن جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے؟ مارا ہے تو؟ یہ تنگ بھی تو بہت کرتے آج کل تمہیں، لاؤ مجھے دے دو۔ عابد نے ظفر کو لینا چاہا، لیکن ظفر نے منہ ماں کی گود میں چھپا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آخر بڑی دقت کے بعد عابد نے ماں بیٹے کو چپ کروایا۔ ظفر کے پیارے سے گال پر انگلیوں کے نشان دے کر جہاں عابد کو قلبی دکھ پہنچا تھا، وہاں ماہ لکا کی آنکھوں سے تیزی سے بہنے والے آنسوں سے تسکین بھی مل گئی تھی۔ ظفر کو مارنے کا نفسیاتی اثر تھا یا زچگی کی نقاہت؟ اسی رات ماہ لکا بیگم کو بخار ہو گیا، جو صبح ہونے تک کافی تیز ہو گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اور دیگر ماہرین علاج جمع ہو گئے، لیکن بخار کم ہونے کے بجائے شدت پکڑتا گیا۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے، دواؤں کے ساتھ دعائیں بھی ہو رہی تھیں۔ محل کا ہر فرد ہراساں تھا اور پروردگار حقیقی سے رحمت کا طلبگار بھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عنقریبی کوئی جان لیوا حادثہ رونما ہوگا، اور اس احساس سے ہر ایک کا دل سہما ہوا۔ عابد کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی تھی، ان کی پریشانی دیکھ دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے۔ انہیں ہر دم یہی محسوس ہوتا تھا جیسے شائستہ ایک بار اپنی جھلک دکھا کر پھر سے روپوش ہو جانے والی ہے۔ ماضی کا وہ دردناک باب جسے ماہ لکا کے طرز عمل نے ان کے صفائے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا، پھر سے دہرایا جانے والا ہے۔ شائستہ بانو بھی کچھ اسی طرح بیمار رہ کر داغ مفارقت نہ دے گئی ہوتی تو شاید عابد اتنے مایوس نہ ہوتے، لیکن حوادث سے کچلا ہوا دل اندر ہی اندر سہما جا رہا تھا۔ خود ماہ لکا بیگم بھی اپنی صحت سے مایوس ہو چکی تھی۔ اس بیماری نے ان کے دل میں ظفر کے لیے حقیقی ماں کا پیار پیدا کر دیا تھا۔ لمبی کالی راتوں میں جب بخار کی حدت سے ان کا رواں رواں پھنک رہا ہوتا، سینے میں آگ سی لگی ہوتی، خون کھول رہا ہوتا، اسی وقت موت کا احساس ان پر غالب آ جاتا۔ ان کی سوکھی اور خشک آنکھوں سے آنسوں کے سوتے ابل اٹھتے۔ انہیں اختر کا خیال آتا، چند دنوں کا معصوم اختر جسے وہ اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ جائیں گی۔ تصورات پھیلتے اور انہیں ظفر کے قالب میں اختر کی تشبیہ نظر آتی، شائستہ بانو کی طرح وہ بھی اختر سے بچھڑ جائیں گی۔ پھر کوئی نئی ماں آئے گی جو شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا دل جیتنے کے لیے محبت کا سوانگ رچائے گی، لیکن جو دل ہی دل میں اس ننھے منھے بچے کی موجودگی ایک ناقابل برداشت سمجھے گی، جو اس کے پھول سے رخساروں پر بے دریغ چانٹے مارے گی، جو اسے اس بے دردی سے جھنجھوڑے گی کہ اس کی زندگی کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دے گی، اور اختر کے چہرے پر بے چارگی پھیل جائے گی، احساس محرومیت چھا جائے گا۔ وہ سر کو جھٹک کر ان خیالات سے رہائی پانے کی کوشش کرتی، لیکن یہ احساسات تو جیسے نہ مٹنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ماہ لکا بیگم گھنٹوں آنسو بہاتی، اپنے رویے پر پروردگار سے دل دل سے معافی مانگتی، اور ظفر کے لیے ان کے دل میں بے پناہ محبت انگڑائیاں لینے لگتی۔ قدرت کو عابد کی خستہ حالی، ظفر اور اختر کی معصومیت اور شاید ماہ لکا کی پوری صداقت سے مانگی ہوئی دعاؤں اور معافیوں کا خیال آ گیا۔ ماہ لکا کا بخار 21ویں دن ٹوٹ گیا۔ صحت کی بحالی میں کافی وقت لگا۔ اس بیماری نے جیسے ماہ لکا کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ظفر اور اختر اب ان کی آنکھوں کے نور تھے، وہ دونوں کو یکساں نظر سے دیکھتی۔ کسی وقت دہائی ہوئی فطرت سر ابھارتی بھی تو ماہ لکا اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرتی، اور فطرت عقل و دانش کے تانے ہوئے پردوں کے پیچھے کسمسا کر رہ جاتی۔ وقت کا سب انتظار کرتے ہیں، لیکن وقت کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا، وہ گزرتا ہے اور گزرتے چلا جاتا ہے۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ ظفر اور اختر ایک ہوش مند باپ اور ایک شفیق ماں کے سایہ عاطفت میں بڑھتے رہے۔ ماں اور باپ دونوں کی یہی کوشش تھی کہ ظفر اور اختر کو کسی صورت بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے درمیان کوئی سگے ستیلے کی دیوار حائل ہے۔ ملنے جلنے والوں، رشتہ داروں اور نوکروں چاکروں سب کو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ بچوں کے سامنے اس ضمن میں کوئی بات نہ کی جائے، مبادا ان کے دلوں کے نازک آبگینوں پر خراش آ جائے۔ اس سلسلے میں عابد علی خان نے جو سب سے زیادہ محتاط قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ وہ ناصرہ آباد کے آبائی محل کو چھوڑ کر سید پور والی محل نما کوٹھی میں مقیم ہو گئے، جہاں کنبہ والوں سے الگ تھلگ اور اپنے بچوں کو صحیح طور پر پرورش کر سکتے تھے۔ مس وائلہ جیسی قابل، شائستہ اور معزز خاتون بچوں کی گورنس تھیں۔ ظفر اور اختر میں بے پناہ محبت تھی۔ عمروں میں 3 سال کا فرق تھا، اس لیے ظفر خود ضرورت سے زیادہ ہی اپنے چھوٹے بھائی پر مفتون تھا۔ سردیوں کی ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد مس وائلہ دونوں بچوں کو لے کر چمن میں آ بیٹھی تھی۔
ظفر اور اختر چمن کی سلیقے سے کٹی ہوئی سبز گھاس پر بیٹھے تھے۔ بیش قیمت کھلونے ان کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ نیلے رنگ کے گرم سوٹ پہن رکھے تھے، دھوپ کی وجہ سے ٹوپیاں اتار دی تھیں اور گھنگریالے بال ان کی پیشانیوں پر جھول رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک کین کی خوبصورت کرسی پر مس وائلہ بیٹھی تھی، نیلے اسکرٹ اور زرد سویٹر میں ملبوس۔ وہ سلائیاں بننے میں مصروف تھیں۔ قریب ایک میز پر اس کی سفید جالی دار ٹوکری میں اون کے رنگ برنگے گولے، سلائیاں اور دیگر چیزیں پڑی تھیں۔ بنتے بنتے جانے کیا چیز یاد آ گئی، مس وائلہ سلائیاں ٹوکری میں رکھ کر کوٹھی کے اندر چلی گئیں۔ اختر کا دل شاید کھلونوں سے بھر چکا تھا۔ وہ گلا بازیاں کھانے والے بندر کو پرے دھکیل کر اٹھا، مس وائلہ کی عدم موجودگی کو غنیمت جانا اور سیدھا اس میز کی طرف گیا جس پر اون والی ٹوکری پڑی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے سلائیاں باہر نکالیں، بڑے غور سے اسے دیکھا، پھر سلائیاں کھینچ کر دور پھینک دیں اور بنا ہوا سویٹر بڑی تیزی سے ادھیڑنے لگا۔ یہ کھیل 7 سالہ اختر کے لیے کافی جاذب نظر تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس سے دل بھر گیا۔ ادھورا سویٹر بھی ہرے گھاس پر پھینک دیا اور پھر تجسس سے ٹوکری اٹھا کر قریبی گھاس پر بیٹھ گیا۔ بڑے اطمینان سے ان کے نیلے پیلے لال سبز گولے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ نیچے کچھ کاغذات تھے، وہ بھی نکال کر پھینک دیے۔ تجسس سے بڑھتا گیا۔ اختر نے سب چیزیں نکال کر گھاس پر بکھیر دیں، کاغذات الٹے۔ شوئے تقدیر کہیں سے بلیڈ نکل آیا۔ سب چیزیں چھوڑ کر اختر کو یہی چمکتا ہوا بلیڈ پسند آ گیا۔ وہ اسی سے شغل کرنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ظفر اپنی ٹرائل کا پہیہ ٹھیک کرنے میں منہمک تھا۔ دفتن اختر چیخ اٹھا۔ بلیڈ داہنے ہاتھ کی دوسری انگلی کو زخمی کر چکا تھا۔ سرخ سرخ چمکیلا خون بہہ رہا تھا۔ اختر تکلیف سے زیادہ یہ خون دیکھ کر سہم گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ بجلی کسی تیزی سے سائیکل کو پرے دھکیل کر ظفر اختر کی طرف لپکا۔ خون دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا۔ یہ کیا ہوا اختر؟ اس نے اختر کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ اختر بھائی کی ہمدردی پا کر اور بلک بلک کر رونے لگا۔ ظفر کا ننھا سا دماغ کچھ نہیں سوچ سکا۔ اس نے اختر کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھیڑ نے کاٹا ہے؟ 6 سالہ معصوم ظفر کے دماغ میں خون بہنے کی یہی وجہ سمجھ آئی۔ نہیں، اختر نے روتے ہوئے کہا، اس نے کاٹا ہے۔ ظفر نے جھک کر دیکھا، بلیڈ گلاس پر پڑا تھا اور اختر بلیڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ کیسے لگا؟ ایسے۔ اختر نے دوسرے ہاتھ کی انگلی زخمی انگلی پر پھیری۔ سرخ سرخ چمکیلا خون ابھی بہہ رہا تھا۔ ظفر کا کوٹ بھی خون کے دھبوں سے نہیں بچ سکا۔ وہ کبھی اختر کی زخمی انگلی کو چومنے لگتا، کبھی پھونکے مارنے لگتا۔ بیچارے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اختر کو چپ کراتے بھی وہ تھک ہار گیا۔ اب چپ بھی ہو جاؤ میرے اچھے بھیا، بہت درد ہو رہی ہے۔ ہاں، اختر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ظفر چند لمحے چپ رہا، پھر گھاس سے بلیڈ اٹھایا، اختر کی زخمی انگلی دیکھی اور جلدی سے بلیڈ اپنی انگلی پر عین اس جگہ جہاں اختر کو بلیڈ لگا تھا پھیر لیا۔ اب تو چپ ہو جاؤ نا، دیکھ میرا بھی خون بہہ رہا ہے۔ ظفر نے اپنی دانست میں یہ کارگر حربہ اختر کو چپ کرانے کے لیے کیا تھا، لیکن اختر تو کیا چپ ہوتا۔ بہتا ہوا خون دیکھ کر ظفر خود ہی منہ بسورنے لگا، اور جب مس وائلہ اپنے کام سے فارغ ہو کر چمن میں آئی تو دونوں بھائی سر ملا کر زور زور سے رو رہے تھے۔ نیلے گرم سوٹ خون کے سرخ سرخ دھبوں پر بھرے تھے اور دونوں کی انگلیاں ایک ہی جگہ سے کٹی تھیں۔ ارد گرد ان کے گرے سلائیاں، کاغذات اور ٹوکری الٹے پڑے تھے۔ خون؟ مس وائلہ انہیں دیکھ کر خوف اور حیرت سے چیخیں، یہ کیا کیا؟ کیسے نکلا خون؟ توبہ، دونوں کے ہاتھ زخمی؟ مس وائلہ پریشان اور خوفزدہ سی انہیں گھورتی رہیں۔ گھبراہٹ میں اسے اپنا رومال بھی نہیں مل رہا تھا۔ کیسے کٹا ہاتھ؟ اس نے اسکرٹ کی بیلٹ میں لٹکا ہوا رومال کھینچا اور دونوں کی زخمی انگلیوں کو پونچھنے لگی۔ بتاتے کیوں نہیں کیسے خون نکلا؟ کٹ گیا، ظفر نے روتے ہوئے بتایا۔ لیکن دونوں کے ہاتھ ایک ہی جگہ سے کیسے زخمی ہو گئے؟ مس وائلہ نہیں سمجھ سکی۔ بڑی پوچھ پڑتال کے بعد ظفر نے ساری بات مس وائلہ کو بتائی۔ ظفر کی بے وقوفی پر اسے ملامت تو کی اور بڑی عقل مندی سے اسے سمجھایا بھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اس کے ایثار کی معترف ہو کر رہ گئی۔ اور اسی رات جب مس وائلہ نے یہ بات ماہ لکا بیگم اور عابد علی خاں کے گوشے گزار کی تو دونوں بے حد متاثر ہوئے۔ ان کے قلب ایک مسرت سے دھڑک اٹھے۔ دونوں بھائیوں میں بے مثل چاہت کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ کئی اجلیں صبحیں اور میلی شامیں گزر گئیں۔ بچوں کے درس و تدریس کا سلسلہ پہلے گھر پر شروع ہوا، پھر ظفر کو ایمرسن اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ہاسٹل میں ظفر کو جس بات سے زیادہ تکلیف پہنچی وہ اختر سے جدائی تھی، لیکن انسان کی سرشت میں حالات کا خوگر ہو جانا ہوتا ہے۔
ظفر بھی اپنے حالات سے مانوس ہو گیا۔ چھٹیوں میں گھر آنے کی امید پر دن بخیر و خوبی گزر جاتے، اور جب وہ آ کر چھٹی والے دن اپنے بچھڑے بھائی سے ملتا تو یہ دن اس کی زندگی کا اہم ترین دن ہوتا۔ 3 سال بعد اختر کو بھی ہاسٹل بھیج دیا گیا۔ چونکہ دونوں بچے ہاسٹل جا چکے تھے، اس لیے عابد ماہ لقا کے اپنے آبائی محل قصر احمر واپس آ گئے، اور زندگی بغیر کسی ہنگامے کے بڑے مطمئن انداز میں گزرنے لگی۔ اسکول کے بعد کالج اور پھر کالج سے کورس کے لیے 7 سال کے طویل عرصے کے لیے دونوں بھائیوں کو انگلینڈ بھیج دیا گیا، جہاں وہ عابد علی خاں کی خریدی ہوئی خوبصورت کوٹھی میں اپنے مشرقی عملے اور خادموں کے ساتھ رہنے لگے۔ سال میں ایک دفعہ ماہ لقا اور عابد ان کے پاس جاتے، مہینہ بھر رہتے، بچوں کے رجحانات، اشغال اور دلچسپیوں کو دیکھتے، اور پھر تسلی بخش جذبات لے کر واپس لوٹ آتے۔ آخری بار عابد علی خاں 3 سال پہلے گئے تھے۔ 1.5 مہینہ گزارنے کے بعد بھی واپسی کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تو ماہ لقا نے پوچھا، اس بار سردیاں یہیں گزارنے کا ارادہ ہے کیا حرج ہے؟ توبہ پناہ ہے یہاں کی سردی سے۔ ماہ لقا انگلینڈ کی شدید سردی سے شاید تنگ آ چکی تھی۔ اپنے کوٹ کے کالر اٹھاتے ہوئے وہ دہکتے ہوئے ہیٹر کے قریب ہو گئی۔ عابد ہنس دیے۔ ظفر اور اختر کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا، کتنی رونق ہے ان سے، وہاں تو زندگی کتنی بے کیف گزرتی ہے۔ بچوں کو یہاں آئے 4تھا برس ہے، ہر سال تو آپ کو مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس دفعہ یہ پدری محبت کیوں اس قدر جوش کھا رہی ہے؟ پدری محبت کہہ لو یا اپنے بچوں کی قربت کی فطری خواہش، بہرحال اس دفعہ جی تو چاہتا ہے واپس جانے کا نام نہ لوں۔ عابد کے چہرے پر ایک متین سی مسکراہٹ تھی، اور 2-2.5 ماہ بعد جب عابد واپس لوٹے تو جہاز پر سوار ہونے سے پہلے خلاف معمول دونوں بچوں کو لپٹا کر بے دریغ روئے۔ وہ بار بار دونوں کو پیار کرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ظفر اور اختر کی آنکھیں بھی پرنم تھیں، اور ماہ لقا تو عورت تھیں ہی، ان کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ شاید باپ بیٹوں کی یہ آخری ملاقات تھی۔ ظفر اور اختر کا دل بھی ہچکولے کھا رہا تھا، اور ان کی آنکھیں بار بار خشک کرنے پر بھی تر ہو جاتی۔ عابد کا دل تو جیسے ڈوب ہی گیا تھا کبھی نہ ابھرنے کے لیے، اور واپسی کے تیسرے ہی ہفتے بیٹوں کو باپ کی بیماری کی اطلاع ملنے سے بیشتر ہی عابد جاں بحق ہو گئے۔ ماہ لقا کی دنیا اندھیر ہوگی، زندگی بھر کے رفیق نے راستے ہی میں ساتھ چھوڑ دیا۔ مرتے وقت عابد نے ماہ لقا بیگم کو اپنے قریب بلایا اور پر امید نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے تکلیف دہ آواز میں کہا، ماہ لقا، میں ظفر اور اختر کے شاندار مستقبل کو دیکھنے کی تمنا دل میں ہی لیے جا رہا ہوں، خدا کرے تم ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں، لیکن میرا دل مطمئن ہے، میں بڑے اطمینان سے مر رہا ہوں۔ تم نے ظفر کو ہمیشہ اپنا بچہ سمجھا، جس ہمت اور استقلال سے تم نے کام لیا ہے، میرا رواں رواں تمہارا مشکور ہے۔ ماہ لقا، آئندہ بھی اپنے رویے میں کوئی فرق نہ آنے دینا، میرے بعد میری روح کو اسی بات سے تسکین ملے گی۔ ظفر آج تک بے خبر ہے کہ تم میں اور اس میں کوئی غیریت کی دیوار حائل ہے، آئندہ بھی اسے محسوس تک نہ ہونے دینا۔ مجھے امید ہے جس طرح تم نے تمام عمر مجھے خوش رکھا، اس سے کہیں زیادہ میری روح کو شاداں رکھنے کی کوشش کرو گی۔ اور ماہ لقا بیگم نے آنسو اور ہچکوں کے درمیان دم توڑتے ہوئے شوہر کے سرہانے بیٹھ کر اس وعدے کی تجدید کی جو اس نے اپنی زندگی کے اس رفیق کے ساتھ شب عروسی کی مقدس گھڑیوں میں کیا تھا، اور جسے نبھانے کے لیے وہ بڑی بڑی کٹھن آزمائشوں سے گزر چکی تھی۔ بیوی عورت کی تیرکی ایک تقدیر کہی جاتی ہے، لیکن ماہ لقا بیگم کی اس تیرکی کو پر نور اجالوں میں بدل دینے کے لیے 2 شمعیں فروزاں تھیں۔ ان کی ساری امیدیں اب ظفر اور اختر کی ذات سے وابستہ تھی۔ عابد علی خاں کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن تقدیر کے لگائے ہوئے اس چرکے کا وہ دونوں مداوا ضرور کر سکتے تھے۔ اور آج ظفر اور اختر 7 سال بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ ماہ لقا کے دل میں مدد جزر کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ نواب عابد کی یاد پہلو میں نشتر کھنگول رہی تھی۔ کاش اپنے بچوں کی واپسی کے یہ شاد کام لمحات دیکھنے ان کے مقدر میں بھی ہوتے۔ کتنا ارمان تھا انہیں اس دن کا، کتنی آرزو تھی ان مسرت افزا لمحات کی، اور کتنا انتظار تھا ان خوشگوار گھڑیوں کا۔ یہ کچھ ماہ لقا بیگم کا دل ہی جانتا تھا، اور اسی لیے آج ماہ لقا بیگم کی خوشیوں کا دم گھٹ رہا تھا۔ ان کی مسرتوں پر نزاع کا عالم طاری تھا، اور اپنی بیوگی کا احساس اس شدت سے ہو رہا تھا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عابد کی تصویر پر نظریں جمائے وہ کئی گھنٹوں سے اپنی کتاب زندگی کے اوراق الٹ پلٹ رہی تھیں۔ وہ ماضی میں کچھ اس طرح الجھی تھی کہ حال کی خبر ہی نہیں رہی۔ سورج ڈھل چکا تھا، اس کی لمبی لمبی آخری سانسیں محل کے حرارت پہنچانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن شام غالب آ رہی تھی۔
سردی کی کپکپی ان آخری مزمل کرنوں پر بھی طاری تھی. تھرکتے ہوئے لمبے لمبے سائے روپوش ہوئے جا رہے تھے. کمرے میں کچھ میلا میلا سا اجالا رہ گیا تھا. دروازے کا پردہ آہستگی سے ہٹا اور ماہلکہ بیگم کی کنیز خاص مؤدبانہ انداز میں قدم رکھتی ہوئی اندر آئی. لیکن ماہلکہ بیگم کی محویت کا یہ عالم تھا کہ شبو کے آنے کی قطعاً خبر نہ ہوئی. چند ثانیے خاموشی سے بیگم کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ. ماہلکہ بیگم کے تصورات کا تسلسل ایک دم ٹوٹا تو نہیں، البتہ اس آواز سے درہم برہم ضرور ہو گیا. سرکار، اس نے پھر پکارا. ماہلکہ بیگم نے گردن گھما کر دائیں طرف مؤدبانہ کھڑی کنیز کو دیکھا. کیا ہے شبو؟ انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے پھر تصویر پر نظریں جما دیں. صدیق صاحب نے کہا ہے جہاز آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. شبو بولی. جہاز لیٹ ہے؟ ماہلکہ بیگم نے بات دہرا دی. جی سرکار، 5 کے بجائے 5:30 بجے ہوائی اڈے پر جائیں گے. تو جہاز لیٹ ہے. بیگم کو جیسے اب احساس ہوا. اچھا، میں یہی عرض کرنے آئی تھی. شبو واپس جانے کے لیے مڑی. بیگم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر ایک تھکن آلود انگڑائی لی. ان کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی نفیس طلائی چوڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور ایک لطیف سی کھنک پیدا ہوئی. شبو نے پلٹ کر دیکھا. اے شبو، انہوں نے اسے پکارا. جی سرکار. شبو قریب آ گئی. نائلہ کہاں ہے؟ ماہلکہ بیگم نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی جھلملاتے ہوئے سفید موتیوں کی مالا درست کرتے ہوئے پوچھا. تیار ہو رہی ہیں سرکار. شبو کی آنکھیں مالا کی چمک سے جیسے چندیا گئیں. تیار ہو جائیں تو میرے پاس بھیج دینا. ماہلکہ بیگم تھکے ہوئے انداز میں گاؤ تکیے کا سہارا لے کر نیم دراز ہو گئی. سفید قیمتی ریشم کے کپڑے ان کے سنجیدہ اور پروقار چہرے کی جاذبیت کو بڑھا رہے تھے. جاؤ. بیگم کے حکم پر شبو چلی گئی اور ماہلکہ بیگم ایک بار پھر تصور کے آئینے میں ماضی کی جھلک دیکھنے لگیں. اف، رہنے بھی دو پروین، یہ تو میں کبھی نہیں پہنوں گی. نائلہ نے باریک طلائی چوڑیاں اور یاقوتی کنگنوں کا بھاری اور خوبصورت سیٹ پروین کو واپس کرتے ہوئے کہا. بیضوی آئینوں والی بڑی سنگار میز کے سامنے ایک گدے دار سٹول پر نائلہ بیٹھی تھی. میز پر آرائش جمال کی متعدد اور نایاب چیزیں پڑی تھیں، لیکن ان سے شاید صرف میز کی زیبائش مقصود تھی، کیونکہ نائلہ نے چھوٹی بڑی خوش و وضع بلوریں شیشوں اور چاندی کی سبک اور منقش ڈبیوں میں سے کسی کو چھوا تک نہیں تھا. اس کا بے پناہ حسن ان مصنوعات سے بے نیاز تھا. کچھ تو پہنیے بانو، خالی ہاتھ نہ رکھیے. شگوفہ بولی، جو چاندی کی ٹرے میں بالوں کا برش اور نائلہ کا دل پسند سینٹ لیے کھڑی تھی. بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی. بالی اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی. خالہ حضور کی بھی ایک ہی کہی. نائلہ کے دل فریب ہونٹوں پر تبسم کی بجلیاں کوندیں. ان کا بس چلے تو مجھے زیور سے سارا دن لاتی رہیں. بھئی، مجھے تو ان بھاری بھاری چیزوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے، لیکن ہلکا پھلکا پہن لینے میں کیا حرج ہے. پروین نے پھر اصرار کیا. وہ نائلہ کی تنخواہ دار سہیلی تھی. نائلہ اس وقت کنیزوں کی مدد سے تیار ہو رہی تھی اور پروین اسے زیور پہنا رہی تھی. صرف یہ کافی ہیں. نائلہ نے مخملی زیور باکس میں ہیرے کی جڑواں بالیاں، انہی کے ساتھ کی انگوٹھی نکالی اور پھر میز پہ رکھی ہوئی چھوٹی سی نفیس گھڑی اٹھائی. یہ چوڑیاں پہن لیں. پروین نے ایک اور ہلکا سا چوڑیوں کا سیٹ نکالا. لاؤ بھئی، نائلہ نے مغلوب ہوتے ہوئے کہا. تمہاری مرضی ہے تو پہن لیتی ہوں. نائلہ کا نرم دلگداز ہاتھ اٹھا. پروین نے بڑی آہستگی سے چوڑیاں اس کے ہاتھ میں ڈال دیں. بس، اب اور کچھ نہیں پہنوں گی پروین. نائلہ نے مخمور نگاہوں سے پروین کی طرف دیکھا، جو مخملی ڈبے میں سے کوئی اور چیز نکال رہی تھی. پروین نے مسکراتے ہوئے نائلہ سے نظریں ملائیں. اس وقت پروین ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں کافی بھلی لگ رہی تھی. سرخ رنگ کا پوری آستین کا سویٹر اس کے جسم سے چمٹا ہوا تھا اور ان کے جسمانی نشیب و فریز کو پوری طرح اجاگر کر رہا تھا. اس کا رنگ بہت سفید نہ سی، لیکن کالا بھی نہیں تھا. اس وقت خشکتہ اور خوش وضع لباس میں تو اچھی خاصی گوری نظر آ رہی تھی. وہ حسین ناسی قبول صورت ضرور تھی. سارے چہرے پر اس کی آنکھوں کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا. خوبصورت آنکھیں جو دائمی اداس تھی، جنہیں دیکھ کر ڈوبتی کشتیوں کا احساس ہوتا تھا، جن میں کسی حرمہ نصیب بیوہ کے درد کی جھلکیاں دکھائی دیتی تھیں. نہ جانے اس کی آنکھوں کی ساختی ایسی تھی یا اس کے قلبی تاثرات کا اثر. بہرحال اس کی آنکھیں حسین تھیں اور دیکھنے والا ایک دفعہ تو ضرور ٹھٹک کر رہ جاتا. پروین نے باکس بند کر دیا. ذرا دینا. نائلہ نے بند باکس کو پھر سے کھولا. جگمگاتے ہوئے زیورات، سچے موتیوں کی مالائیں، ہیرے جواہرات سے مرصع کان پھول.
ساری چیزیں ترتیب سے رکھی تھی۔ نائلہ نے چیزوں کو الٹ پلٹ کر ایک نفیس لاکٹ، اسی کے ہم وضع بندے، انگوٹھی اور 6 سادہ سی چوڑیاں نکالیں۔ پروین بڑے غور سے اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی۔ نائلہ اٹھ کر پروین کے بالمقابل کھڑی ہوگی۔ تم پہنو گی؟ پروین کے ہاتھ پکڑتے ہوئے نائلہ بولی۔ نہیں نہیں، وہ شاید اس فیاضانہ التفات کے لیے تیار نہیں تھی، قدرے گھبرائی اور دونوں ہاتھوں سے نائلہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ روک لیے۔ بڑے تکلف آتے ہیں تمہیں، نائلہ نے روٹھنے کے انداز میں کہا۔ حرج ہی کیا ہے، دیکھو تو تمہارے نیلے لباس کے ساتھ یہ سرخ نگوں والا سیٹ کتنا دیدہ زیب دکھائی دے گا۔ اس نے لاکٹ پھر پروین کی طرف بڑھایا۔ بانو کا کہنا کیوں ٹال رہی ہیں؟ پاس کھڑی ہوئی کنیز بولی۔ پہن لیجئے نا، واقعی بڑا خوبصورت لگے گا۔ بالی نے پھر رائے ظاہر کی۔ پروین کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نائلہ نے زیور اسے پہنا دیے۔ زندگی میں پہلی بار زیور پہنا تھا، وہ بھی نائلہ کا۔ پروین کو خفت اور حیا سے کچھ بارسا محسوس ہوا، لیکن بجز خاموشی چارہ نہیں تھا۔ ذرا آئینے میں دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو، نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، لیکن وہ تو نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ آئینہ دیکھنے کے بجائے نائلہ کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، جسے واقعی پروین کو زیور پہنا کر کچھ روحانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ نائلہ پھر سٹول پر بیٹھ گئی۔ ذرا میرے بال باندھ دو، نائلہ نے کہا۔ پروین نائلہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، شگفتہ کے ہاتھ سے چاندی کے دستے والا برش لیا۔ نائلہ کے دراز کیسوں اس کی پشت پر بکھر گئے اور پروین ان میں آہستہ آہستہ برش پھیرنے لگی۔ اس کے جو گیا مائل سرخ لباس کے ہمرنگ ربن لیے بالی پاس ہی کھڑی تھی۔ نائلہ ماہلکہ بیگم کی عزیز ترین بھانجی تھی۔ نائلہ کی والدہ سلطانہ بیگم فوت ہو گئی تھی۔ اسد علی خاں آج کل سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ اسد علی خاں اور سلطانہ بیگم کی اکلوتی اولاد نائلہ ہی تھی۔ 5-7 بچوں کی کم سنی ہی میں موت واقع ہونے کے بعد یہی ایک لڑکی بچی تھی، اس لیے قدرتی طور پر ماں اور باپ دونوں کی محبت اس پر مرکوز تھی۔ اسد علی خاں سید پور کے رئی سالہ تھے۔ دھن دولت کی کمی نہیں تھی۔ آبائی محل سید پور سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن وہاں کی سکونت ترک کر کے سید پور میں اپنی پسند کی بڑی ہی خوبصورت کوٹھی بنوائی تھی۔ آشیانہ سید پور میں ان کا مسکن تھا، جو جدید وضع کی کوٹھی تھی اور جدید طرز کے سامان آرائش سے بھری ہوئی تھی۔ نائلہ کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اس کوٹھی میں آگے سلطانہ بیگم جیسی مونس اور غمگسار بیوی کے ہمراہ بڑی سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ نائلہ کی پیدائش سدھا خوشیوں کی آمد تھی۔ دولت کی فراوانی اور چاہنے والے والدین کے سایہ عاطفت میں نائلہ کا ہر دور حیات آغوش تعیش میں گزرا۔ نائلہ قدرت کی زائی کا بہترین شاہکار تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے اپنی ساری کاوشیں اس کا وجود تخلیق کرنے میں صرف کر دی ہوں۔ سیاہ چمکیلے بال جو کھول دیے جائیں تو طوفانی گھٹائیں معلوم ہوں اور سمیٹ دیے جائیں تو بل کھاتے ہوئے سیاہ ناگ نظر آنے لگے۔ دونوں حالتوں میں قیامت تھے۔ حسین اور پرکشش آنکھیں، جن میں ہمیشہ ادھ کچی نیند کا خمار انگڑائیاں لیتا تھا، کومل سی ناک، شگفتہ اور رسیلے ہونٹ اور حواس پر چھا جانے والی دل فریب رنگت، جیسے سورج کی اولین زرد زرد کرنوں میں شفق کا رنگ مدغم ہو گیا ہو، گداز جسم سے پھسلتی ہوئی جذبات انگیز کوسیں اور ان پر اس کا متوازن قد۔ دیکھنے والے کی نظر ایک ہی نظر میں وارفتہ سی ہو کر رہ جاتی۔ زندگی کی 18 بہاریں گزارنے کے بعد 19ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی، گویا زندگی کے قیامت خیز دور میں سے گزر رہی ہو۔ والدین کی طرح نائلہ بچپن ہی سے اپنے خویش و اقربا کو بھی بڑی عزیز تھی۔ ایک تو دل فریب صورت، دوسرا بچپن کا معصوم زمانہ، وہ سبھی کی آنکھ کا تارا تھی۔ ماہلکہ تو خیر خالہ تھیں، عابد علی خاں کو بھی اس سے اتنا پیار تھا کہ اکثر ظفر اور اختر ان کے پیار کے اس اظہار پر جلنے لگتے، لیکن یہ سب بچپن کے طفلانہ جذبات تھے۔ وہ دونوں بھی اس کو اتنا ہی پسند کرتے تھے۔ ان کی کھیلوں میں خصوصی حصہ نائلہ کا ہی ہوتا۔ عابد علی خاں نے وقتی طور پر سید پور میں رہائش کر لی تھی، اس لیے تینوں بچے ضرورت سے زیادہ ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ تینوں کا بچپن فردوسی سیالوں تلے بڑی ہی معصومیت سے گزرنے لگا۔ ظفر اور اختر کو جب ہاسٹل بھیجا گیا تو نائلہ بڑی بے چین ہوئی، لیکن ظفر اور اختر چھٹی کر کے جب گھر آتے تو ماں باپ سے پوری طرح ملنے بھی نہ پاتے کہ آخر کے خالہ کے گھر جانے کی ضد پکڑ لی جاتی۔ نائلہ دونوں بھائیوں سے بے باکانہ لپٹ جاتی، باتیں ہوتی، قصے ہوتے، کہانیاں ہوتی اور پھر وہ ادھم مچایا جاتا کہ بڑے بھی کان پکڑنے لگتے۔ سارا دن رنگین تتلیوں کے پر جمع کرنا، گھنے درختوں پر چڑھ کر جانوروں کے گھونسلے اتارنا، شہد کی مکھیوں کا پیچھا کرنا،
یہ اشغال جانے ان کے لیے کتنی دلچسپیوں کے حامل تھے۔ ان باتوں سے دل بھرا تو دوڑنے بھاگنے کا شغل شروع۔ کبھی آشیانے کے طویل و عریض چمنوں کی لمبائیاں ماپی جا رہی ہوتی تو کبھی اس کی بوجھل چھتوں کی اونچائیاں، کبھی ہوادار بالکنیوں میں کھیل کے دلچسپ پروگرام بن رہے ہوتے تو کبھی برآمدوں کی مرمری سیڑھیوں پر سارے رشتے ناطے توڑ کر میدان کا راز گرم ہے۔ جتنا سلوک اور محبت کا اظہار ہوتا اسی قدر لڑائی اور تنفر کا بھی، لیکن اس لڑائی میں اکثر شرارت اختر کی ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر نائلہ کے گھنگریالے بالوں میں خوبصورتی سے بندے ہوئے ربن کو پیچھے سے کھینچ لیتا۔ نائلہ چیخ اٹھتی، وہ بڑا معصوم چہرہ بنا کر سامنے آ جاتا اور ظفر کی طرف اشارہ کر دیتا۔ نائلہ بلا سوچے سمجھے ظفر سے الجھ پڑتی اور باوجود اس سے 6 سال بڑا ہونے کے ظفر اس سے پٹ جاتا۔ اس کی وجہ اس کی بزدلی نہ ہوتی بلکہ اسے نائلہ پر ہاتھ اٹھانا گوارا ہی نہیں تھا۔ اس جیت پر اختر اور نائلہ خوب کہہ کے لگاتے، لیکن ظفر جب مزمحل اور بیچارگی کی نظروں سے نائلہ کو دیکھتا تو اس کا دل پسیج جاتا اور چند لمحوں بعد کھیلوں کا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تینوں یوں کھیلنے لگتے جیسے ان میں لڑائی کبھی ہوئی نہ ہو۔ بہار کی ایک خوشگوار دوپہر تھی، آسمان نکھرا ہوا تھا، سورج کی تپش بڑی تسکین دہ تھی، دن روشن تھا۔ کھانا کھانے کے بعد خاندان کے خصوصی افراد بیرونی برآمدے میں خوبصورت کین کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ماہ لقا بیگم، عابد اور ظفر اختر کی بہار چھٹیوں کے سلسلے میں بچوں ہی کے اصرار پر آشیانہ آئے ہوئے تھے۔ اسد علی خاں عابد علی خاں کے قریب بیٹھے تھے۔ سامنے نیچی سی میز پر ان کا بڑھیا قسم کا تمباکو پڑا تھا اور دونوں کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے قیمتی پائپ تھے جنہیں وہ بڑے پرسکون انداز میں پی رہے تھے۔ ماہ لقا سلطانہ بیگم کے پاس ایک تخت پر بیٹھی تھی، مسند بچھی تھی اور دونوں بہنیں آپس میں جانے کن الجھے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چاروں قریب قریب ہی بیٹھے تھے، لیکن عابد اور اسد کی سیاسی گفتگو سے دونوں بہنوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے انہماک سے اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ سامنے چمن میں بوڑھے اور تناور درختوں کی چھاؤں تلے تینوں بچے حال سے بے خبر، ماضی سے بے نیاز اور مستقبل سے بے پرواہ اپنی کھیلوں میں مشغول تھے۔ مس وائلہ اور نائلہ کی آیا دونوں کچھ فاصلے پر تیزی سے سلائیاں بننے میں مصروف تھیں۔ جانے کس طرح عابد کا موضوع سخن سیاست سے ہٹ کر بچوں کی طرف پھر گیا اور پھر دونوں بچوں کے کھیل کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ کس اطمینان سے کھیل رہے ہیں، عابد بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ابھی طوفان بھی آ جائے گا۔ اسد ہنسے۔ جتنا مل جل کر کھیلتے ہیں لڑتے اس سے کئی زیادہ ہیں، یہ عمر ہی کچھ ایسی ہے، عابد نے ہنس کر کہا، اور پھر جانے دل میں کیا سمائی عابد نے سلطانہ بیگم کو آواز دی۔ سلطانہ بیگم نے جی کہہ کر ان کی طرف دیکھا۔ ماہ لقا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عابد اس وقت بڑے مصروف نظر آ رہے تھے۔ بے سلطانہ، عابد کچھ کہتے ہوئے رکے۔ فرمائیے، وہ ہمتن گوش تھیں۔ ایک بات کہوں؟ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، فرمائیے نا، سلطانہ بیگم دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ بھئی نائلہ کو ہماری بیٹی بنا دو، عابد نے کہا۔ ماہ لقا بیگم بھی ہنس پڑی۔ آپ ہی کی تو ہے، سلطانہ بیگم نے برجستہ کہا۔ نہیں بھئی، لفظی نہیں، اصلی طور پہ۔ عابد پھر ہنستے ہوئے بولے۔ آپ ہی کی بچی ہے، اسد بولے۔ ہم نے تو کبھی بچوں میں فرق محسوس نہیں کیا۔ دیکھیے، پھر بات کو مکر نہ جائیے گا آپ دونوں۔ عابد بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ اس میں مکرنے کی کیا بات ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ دونوں میاں بیوی عابد کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ تو ماہ لقا، عابد نے رخ ماہ لقا کی طرف پھیرا جو اس گفتگو سے بڑی شگفتہ نظر آ رہی تھیں۔ کوئی نشانی کر دو، سلطانہ بیگم اور اسد بھائی نے نائلہ ہمیں دے دی ہے۔ عابد نے پائپ کا دھواں چھوڑتے ہوئے نیموا نظروں سے ماہ لقا کو دیکھا۔ ان کے اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سلطانہ بیگم کچھ کھسیانی سی ہو گئیں۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا بھائی جان، سلطانہ بیگم نے کہا۔ دیکھا، ابھی سے مکرنے لگیں، عابد بولے۔ اب ہم کہاں مکرنے دیں گے، بات ایک دفعہ منہ سے نکل کر پرائی ہو جاتی ہے، کیوں اسد بھائی، ماہ لقا بیگم نے مسرور انداز میں کہا۔ ہم زبان دے کر پھرنے والے نہیں ہیں، اسد ہنستے ہوئے بولے۔ ہم سے زیادہ نائلہ پر آپ کا حق ہے۔ تو ہو گئی نا بات، عابد اسد کی طرف جھکے اور ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسد نے گرم جوشی سے ان کا ہاتھ دبایا اور ماہ لقا سلطانہ بیگم کو گلے لگاتے ہوئے بولی، خدا ہمارا یہ بندھن مبارک کرے۔ سب نے آمین کہا۔ دل کی ڈھکی چھپی خواہش کا عابد نے اظہار کر دیا تھا۔ اسد اور سلطانہ نے اس خواہش کو عین اپنی آرزو کے مطابق پاتے ہوئے انہیں پسندیدگی کا ثبوت دے دیا تھا۔ مذاق ہی مذاق میں ایک بڑی حقیقت کا اعلان ہو گیا تھا۔ بچے بدستور کھیل رہے تھے اور والدین ان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے تھے۔
7-8 दिन आबिद और माहिलका का आशियाने में कैमरा वापसी का प्रोग्राम बना। 5 साल नाइला जफ़र और अख्तर से मिलकर खूब रोई। तीनों बच्चों ने जिद की कि अभी वापस ना जाएं, लेकिन आबिद ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते थे। बच्चों की फरमाइश पर इतना कर सके कि सुबह के बजाय रवानगी शाम तक मुलतवी कर दी। बच्चे उछलते कूदते चमन में आगे जोशो खरोश से खेलने लगे और खेलते खेलते लड़ाई भी होना ज़रूरी थी। तीनों भूल गए कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने इकट्ठा रहने के लिए किस कदर तगोदो की थी। लड़ाई हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई। शरारत अब के भी अख्तर की ही थी। उसने नाइला की खूबसूरत गुड़िया के बाल कैंची से काट दिए थे और नाम हस्बे आदत जफ़र का लगा दिया। नाइला गुस्से में भूखी शेरनी की तरह गराई और जफ़र पर झपट पड़ी। जफ़र अपनी सफाई के लिए बयान देते हुए पहलू बचा रहा था, लेकिन नाइला तो इस गुड़िया को अपनी जान की तरह अजीज रखती थी। उसके बाल कट जाने से दीवानी सी हो रही थी। गुस्से में उसने जफ़र की कलाई पर दांत काट लिए। कलाई से खून बहने लगा और जफ़र तकलीफ से बिलबिला उठा। नाइला का सारा गुस्सा हिरन हो गया। कलाई से खून रस रहा था। जफ़र रो रहा था। नाइला से बर्दाश्त नहीं हो सका। अपने गुलाबी रेशमी फ्रॉक से उसका खून पोंछने लगी, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। जफ़र की तरफ देखा और दूसरे लम्हे खुद भी रोने लगी। जफ़र की कलाई पर कई दिन पट्टी लगती रही। ज़ख़म अच्छा हो गया, लेकिन उसका दाग कभी ना मुंतमिल होने के लिए कलाई पर रह गया। नाइला को ये वाक़या अब तक नहीं भूला था। उसके नन्हे से दिमाग पर नक्श होकर रह गया था। वो अब तक जहाँ भी ज़ख़म का दाग देखती उसे ये वाक़या याद आ जाता। अपनी ज़्यादती के ख्याल से वो कुछ महजूब सी हो जाती। बचपन ऐसी ही कई तलखो शीरी यादें दामन में समेटे गुजरता जा रहा था। नाइला उम्र के 12वें साल में थी। तीनों की दोस्ती कायम व दायम थी, लेकिन अब बेतकल्फ़ी की जगह एक नामालूम सी झिझक लेती जा रही थी। झिझक जो सिर्फ महसूस की जा रही थी। नाइला उसका मफहूम समझने से कासिर थी। उन्हीं दिनों जफ़र और अख्तर को वलायत भेज दिया गया। नाइला जफ़र और अख्तर जाती दफ़ा मिले, लेकिन ये हायल शुदा झिझक अपनी जगह पर कायम थी। सबको उसका एहसास था। इसलिए रुखसत के वक्त जब दोनों भाई सबसे गले मिल मिल कर रुखसत हो रहे थे, बेख्तियार नाइला का जी भी चाहा था कि दोनों से लिपट जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बहते तो रहे, लेकिन गले मिलना तो दरकनार वो पूरी तरह नज़रें उठाकर अपने उन बिछड़ने वाले साथियों को देख भी नहीं सकी। उनके जाने के बाद वो कई दिनों तक परेशान रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका दिल मुफारकत का ये सदमा सहने का आदी हो गया। और फिर स्कूल में नई नई सहेलियों के वजूद ने उसकी ये परेशानी मिटा दी। दिल में एक कसक ज़रूर थी जो वक्त के साथ साथ रंग बदलती गई। नाइला बचपन ही से बड़ी ज़हीन थी। स्कूल का हर इम्तिहान एजाज़ के साथ पास करके जब कॉलेज में पहुंची तो उसका शुमार कॉलेज की सफ़े अव्वल की तालिबात में था। अपनी लियाकत, किरदार हुस्ना, बेपनाह हुस्न और एक असरो रसूख के हामिल ख़ानदान की मंजूर नज़र होने की वजह से नाइला अपने प्रोफेसरों और सहेलियों में बड़ी महबूब थी। दिलचस्प मशागिल के साथ साथ तालीमी मदारिज भी तय होते रहे, पार्टियाँ भी होती, पिकनिक के प्रोग्राम भी बनते, खेलों में भी हिस्से लिए जाते, लेकिन इन सब बातों के बावजूद पढ़ाई की तरफ से भी कभी तगाफुल न बरता जाता। यही वजह थी कि नाइला हर साल बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाती। 3rd ईयर का इम्तिहान करीब आ रहा था, इसलिए सारे मशागिल तर्क करके नाइला अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई थी। लेकिन इम्तिहान में अभी चंद यौम बाकी थे कि तकदीर उसकी प्यारी अम्मी बीमार पड़ गई, और बीमार भी ऐसी हुई कि जान के लाले पड़ के दिन ब दिन सेहतियाब होने के बजाय मौत से करीब तर होती गई। असद अली ख़ान ने अपनी अजीज़ तरीन बीवी की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। नर्सों और डॉक्टरों की मौजूदगी में दिन रात ईमानदारी की, रुपया पानी की तरह बहाया, हर मुमकिन कोशिश की, मगर मौत ने साबित कर दिया कि हर ज़ख्म का मुदावा दौलत ही नहीं हो सकता। मरने से चंद यौम पहले सुल्ताना बेगम ने अपनी बड़ी बहन महालका बेगम का हाथ थाम लिया और फिर नाइला के हाथ उनके हाथों में देकर बड़ी गलूगेर आवाज़ में कहा, यह आपकी बेटी है आपा, मैं इसका हाथ आपके हाथ में दे रही हूँ। मुद्दत हुई, हमने मजाक में बात की थी, आप उसे हमने जामा पहनाइएगा। काश मैं वो मसरूर दिन देख सकती। बीमार आंखें उबल पड़ी। माहिलका ने तसल्ली देना चाही, लेकिन सुल्ताना बेगम के आसार उन्हें बता रहे थे कि चिराग बुझने को है। खुद भी बेकाबू होकर रोई और नाइला तो सुल्ताना बेगम के सीने पर सर रखे गश कर गई। और आखिर मौत का अटल दिन आन पहुंचा। सुल्ताना बेगम पर नज़ा का आलम तारी था। उनका वसी कमरा ख्वेशों और क़ारिब से भरा था। दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। असद पलंग की पट्टी पर सर रखे तड़प रहे थे। नाइला महालका की गोद में मुंह छुपाए बिलक रही थी और सुल्ताना बेगम के सरहाने कुरानी आयात पढ़ी जा रही थी।
آخری جھونکا آیا اور حیات کا چراغ موت نے گل کر دیا۔ ایک کوہرام مچا، اسد بے قابو ہو کر روئے، نائلہ پچھاڑے کھا کھا کر گری۔ بہن بھائیوں، عزیزوں، دوستوں نے مقدور بھر آنسو بہائے، لیکن صبر آئے گا۔ سلطانہ بیگم ان سب سے یوں منہ موڑ کر چلی گئیں جیسے کبھی کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسد و نائلہ کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں، لیکن آنکھیں صدیوں آنسو بہاتی رہیں، کھٹاؤں کی طرح برستی رہیں۔ پھر بھی ان سیاہیوں کے چہرے کبھی نہیں دھل سکتے جن کے پیچھے مرنے والوں کے روشن اور تابناک چہرے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کی موت نہیں تھی، ایک بجلی تڑپی تھی جس نے آن کی آن میں آشیانے کی پرمسرت زندگی کو بھسم کر ڈالا تھا۔ اسد اس جاں کا صدمے سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی ایک خاص ڈھب سے رواں دواں زندگی کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ ماں کی بوت، نائلہ کی ہنستی کھیلتی پرسکون زندگی کے سینے کا اتنا بڑا شگاف تھا جو تسکین کے الفاظ اور تسلی کے کلمات سے سکڑنے کے بجائے پھیل جاتا۔ چند دنوں میں اس کی صحت مرجھا گئی۔ اسد نے نائلہ کی حالت دیکھی تو اپنے دل کا درد چھپانا پڑا۔ وہ نائلہ کی خاطر بڑے حوصلے اور بردباری سے اس صدمے کو سہنے لگے۔ نائلہ اب ان کے لیے سب کچھ تھی، اس کی خاطر وہ زندہ تھے، باپ بیٹی کے لیے اور بیٹی باپ کے لیے اپنا اپنا غم چھپاتے رہے۔ نائلہ 9 عمر کی تھی، یہ صدمہ سہ گئی، لیکن اسد کو غم اندر ہی اندر جلاتا رہا اور نتیجے کے طور پہ وہ دل کے دوروں میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے تو اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن سال بھر میں ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی اور آخر ماہرین قلب کے مشورے اور نائلہ کے اصرار پر انہیں علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا پڑا۔ نائلہ ان کے ہمراہ گئی، چند مہینے ساتھ رہی، علاج تسلی بخش طور پر ہونے لگا۔ نائلہ کا BA کا امتحان قریب آ گیا تھا، اس لیے اسے واپس آنا پڑا، لیکن ہر مہینے ڈاکٹروں کی امید افزا رپورٹ سے اسے تسلی مل جاتی۔ BA کے امتحان کے بعد ماہ لقا اسے قصر احمر میں لے آئیں، کیونکہ اکیلی آشیانے میں رہنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ آشیانہ نوکروں اور چند دور پار کے عزیزوں کے سپرد تھا۔ نائلہ کو آئے 3-4 ماہ گزر چکے تھے اور آج ظفر اور اختر آ رہے تھے۔ نائلہ کا جواں دل کچھ عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہوائی اڈے پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ظفر اور اختر سے ملنے کا خیال باعث مسرت تو تھا، لیکن وہ کچھ عجیب سی لذت بخش جھجک محسوس کر رہی تھی۔ شام ہو رہی تھی، نائلہ نے آخری بار آئینے پر نظر ڈالی، اپنے خوبصورت لباس کا سرسری طور پر جائزہ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سا کوٹ نکالوں؟ کالا ٹھیک رہے گا، پروین نے صلاح دی۔ ہاں، نائلہ نے مختصر سا جواب دیا، اس کی آنکھوں میں خمار سا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ شگوفہ نے آہستگی سے 2-3 کوٹ ہٹا کر کالے کوٹ والا ہینگر نکالا اور نائلون کا کالا قیمتی کوٹ پروین کے ہاتھ میں دے دیا۔ پروین نے آگے بڑھ کر کوٹ نائلہ کو پہنا دیا۔ چشمے بددور، کہیں نظر نہ لگ جائے، پروین مسکراتے ہوئے بولی۔ نائلہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہٹو بھی، وہ محبوب انداز میں بولی۔ بالی اور شگوفہ نے بھی پروین کے خیال کی تصدیق کر دی۔ نائلہ شرمائے سے انداز میں دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر نکلنے سے پہلے شبو نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، نائلہ نے کہا۔ شبو اندر داخل ہوئی، نائلہ کی طرف دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہے؟ نائلہ نے اسے چونکا دیا۔ بڑی سرکار یاد فرما رہی ہیں، شبو نے کہا۔ ادھر ہی آ رہی تھی میں، نائلہ نے کہا۔ آؤ پروین، اور پھر دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ شگوفہ، بالی اور شبو تینوں کنیزیں اس کے بے مثال حسن اور بے داغ کردار کی تعریفیں کرتے ہوئے بکھرا ہوا سامان جگہ جگہ پر رکھنے میں مشغول ہو گئیں۔